لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، رجب کا مہینہ اپنی آب و تاب سے شروع ہے۔ یہ رجب سن 1444 ہجری کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں یوں دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ مولا، ہمارے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور اس برکت کے ذریعے آپ ہمیں رمضان تک پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے تھے، تو اس سے پتہ چلا رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم رمضان المبارک کی تیاری رمضان المبارک سے پہلے کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں اللہ تعالیٰ رجب کے مہینے کی برکات ہمیں نصیب فرمائے، اور رجب اور شعبان کے مہینے کی برکات کے ذریعے رب کریم ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ میرے دوستو، حدیث پاک کے مطابق رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں میں اتنے تیز ہو جاتے تھے جیسے چلتی ہوا ہوتی ہے، کالریح المرسلہ، چلتی ہوا کی طرح۔ یعنی کیا معنی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی تیاری، رمضان کی تیاری، اور اس کے لیے شعبان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے روزے بھی رکھے ہیں۔ یہ اس کی وجہ، اس کا معامل، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی ریہرسل ہوتی ہے۔ رمضان سے پہلے کے روزے رجب میں بھی ہیں، شعبان میں بھی ہیں، تو رمضان المبارک کی ریہرسل ہے۔ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ رمضان المبارک کی استقبال کی تیاری کتنی ہونی چاہیے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جو آج کل یہ لوگوں کا موڈ بنا ہوا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک آیا بس گیا ختم، جی نہیں، رمضان المبارک یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ رمضان المبارک یہ نیکیوں کا زمانہ چل رہا ہوتا ہے۔ ہم نے اکثر طور پہ تجربے میں دیکھا ہے، جس آدمی کا رمضان المبارک اگر غفلت میں گزرا تو پورا سال غفلت میں گزرتا ہے، اور اگر رمضان المبارک بندے کا سستی کاہلی کے بغیر گزرا اور دین اسلام کے احکامات پہ عمل کی ترتیب پہ گزرا تو اس کا پورا سال پھر اس ترتیب پہ گزرتا ہے۔ ابھی سے بندہ روزے کی نیت کرنا شروع کر دے، گھر میں اس بات کی ترغیب دے۔ ہمارے ہاں روزے سے بچنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کا زمانہ بچنے والا نہیں تھا، وہ دین کے لیے لگانے والے تھے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم لوگ بچا کر خوش ہوتے ہیں، وہ لوگ لٹا کر خوش ہوتے تھے۔ دین اسلام پر جب سب چیز لگ جائے، اس پر انسان کو خوشی ہونی چاہیے، نہ کہ کچھ بچ گیا ہے تو بندہ اس کو اپنے دل کو خوش کرتا پھرے۔ اور دوسری بات، جب رمضان المبارک کا اتنا احترام اور مرتبے کا معاملہ ہے تو ہمیں رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی ابھی سے نیت کر لینی چاہیے۔ بہانے تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں، میں فلاں بیماری میں مبتلا ہوں، فلاں تکلیف میں مبتلا ہوں، فلاں مرض میں مبتلا ہوں، اس وجہ سے میں رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ پاؤں گا۔ پہلے سے رابطہ کرنا علماء سے شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ واقعی بیمار ہے، اس کو مرض ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ مریض ہے، تو اس آدمی کو تو شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن مریض اور متمرض میں فرق ہے۔ مریض وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بیمار ہو جائے، متمرض وہ ہے جو خود جان بوجھ کے بہانے خور بن کے بیمار ہو جائے۔
ہم مریض ہوں تب اجازت ہے، متمرض بننے کی تو اجازت نہیں ہے نا کہ ایک بندہ خود کو خواہ مخواہ سے بیماریوں میں مبتلا ظاہر کرے، تو ایسے آدمیوں کا معاملہ کچھ اور ہے۔ ہمیں بیماریوں سے بچنا، بلکہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو یوں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما تاکہ میں رمضان کے روزے صحیح طریقے سے رکھ سکوں۔ ہمارے ہاں یہ ترتیب نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ حضرت جب بھی رمضان آتا ہے نا تو میں ان سے اس بارے میں متوقع ہوتا ہوں کہ ان کی مجھے کال آئے گی یا میسج آئے گا۔ کچھ دنوں پہلے بھی اس طرح مجھے ایک ساتھی ایک جگہ ملا تو مجھے وہ اپنا دوست یاد آ گیا جو ہر وقت رمضان سے پہلے پوچھتا ہے، حضرت وہ پچھلے سال بھی میں نے آپ کو بتایا تھا میں تکلیف پہ ہوں، تو کیا مجھے نہیں پتا، اب اللہ جانے وہ تکلیف میں ہے یا نہیں ہے، لیکن اس طرح لوگ اپنی تکلیفیں ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں جس کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن بعض اوقات ہم تکلیف بنا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے جل شانہ کے لیے محنت میں بندہ آگے نکلے تو رب کریم کرم فرماتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ روزہ اچھا گزر جاتا ہے۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ جس وقت رمضان المبارک گزر جائے اور اس کے بعد بندہ یہ بات کہتا پھرے کہ اوہ ہو مجھے روزے رکھ لینے چاہیے تھے، اوہ ہو میں رمضان المبارک کو ٹھیک ترتیب سے گزار لیتا۔ یہ باتیں پھر بعد میں پچھتاوے کا سبب ہوتی ہیں، تو اس پچھتاوے سے بچنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم اس کو نیکیوں کی ترتیب پہ گزار دیں۔ دیکھیں آج آپ اور ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہماری زندگی میں کتنے زیادہ رمضان المبارک گزرے ہیں۔ جن رمضان المبارک میں ہم نے نیکیوں کی ترتیب جاری رکھی اس پہ ہمیں خوشی ہے، یا جن سے ہم نیکیوں کی ترتیب پہ بچ گئے اس سے خوشی ہے؟ یقیناً مومن کو خوشی تو نیکی کی ترتیب پہ عمل کرنے والے رمضان میں ہے۔ تو وقت تو گزر جاتا ہے، اس پر ایک بات ذہن میں رکھیں، انسان کو تکلیف عبادت پہ بعض اوقات ہوتی ہے، اسی تکلیف پہ تو اجر ہے، اس تکلیف کو برداشت کریں گے اجر اسی پہ ہے۔ اب کسی قسم کی تکلیف ہی کوئی نہیں ہے، ساری راحت راحت ہے، تو کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے بندہ اجر مانگے گا؟ تو میرے دوستو اسی طرح چھوٹی موٹی کسی بیماری میں بندہ مبتلا ہو تو اللہ سے صحت مانگے۔ اور بعض میں نے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جو واقعی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ روزانہ کا روزہ اس نیت سے رکھتے ہیں کہ یار کل نہیں رکھوں گا، بس آج کا رکھ لوں۔ مجھے ان بندوں سے رابطہ بھی، اور وہ بتاتے ہیں کہ استاد جی اللہ پاک ایسی مدد فرماتے ہیں 30 روزے ہم پورے کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اپنے نفس کو تو راضی رکھتا ہوں، کل کا نہیں رکھوں گا، بس آج رکھ رہا ہوں، بس آج گزر وجہ تو کل نہیں رکھنا، اس حساب سے وہ بندہ چلتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم شامل حال رہتا ہے تو 30 روزے پورے ہو جاتے ہیں۔ اچھا پھر جب روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں نا، ان 2 خوشیوں کا اندازہ بندہ نہیں کر سکتا۔ ایک خوشی روزہ دار کو ملتی ہے افطاری کے وقت، وہ کہتا ہے دیکھو میں نے روزہ مکمل کر لیا، شیطان کی کمر ٹوٹ گئی۔ اور دوسری خوشی بندے کو رمضان المبارک کے بالکل آخر میں ملتی ہے جب لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا معنی جس رات بندے کو انعام سے نوازا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ لیلہ رات کو کہتے ہیں، جائزہ گفٹ اور انعام کو کہتے ہیں، تو انعام ملنے والی رات۔ اس رات بہت بڑا اجر ہوتا ہے، بہت بڑا ثواب ہر اس آدمی کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جس نے رمضان المبارک کو دن کے روزے اور رات کی تراویح سے یاد کیا۔ تو میرے دوستو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے مہینے میں اس کی تیاری فرما دیا کرتے تھے، اور رجب کے مہینے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دعائیں سکھاتے۔ یہ جو دعا میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اس کا ترجمہ کہ رسالت مآب نے مانگا اللہ شعبان اور رجب رمضان سے پہلے کے ان 2 مہینوں میں ہمیں برکت عطا فرما تاکہ ہم رمضان تک پہنچ سکے۔ یہ شعبان اور رجب میں برکت کا کیا معنی؟ برکت کا یہ معنی ہے اللہ بیماری سے بچا، تکلیف سے بچا، کوئی تکلیف ہے تو اس کو صحت میں مبدل فرما تاکہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کر سکے، رمضان المبارک میں اپنی نیکیوں کی ترتیب کا ایک اعلیٰ درجہ پا سکے۔ کیوں؟ حدیث پاک آپ نے سنی ہوئی ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ممبر پہ جو ہے نا قدم پہلے اس درجے پہ رکھا تو آمین فرمایا، دوسرے درجے پہ چڑھتے ہوئے آمین فرمایا، تیسرے درجے پہ قدم رکھا پھر بھی آمین فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے بتایا جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے کہ وہ آدمی جس آدمی کو رب کریم بوڑھے والدین دے اور وہ ان بوڑھے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے، ایسے آدمی کی تو ضلالت مقدر ہے۔ تو حضور پاک نے آمین فرمایا اس پر۔
اور پھر فرمایا گیا کہ جس آدمی کو رب کریم رمضان المبارک کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ساعتیں، رمضان المبارک کی نعمتیں، رمضان المبارک کا وقت صحت کے ساتھ عطا فرما دے، اور وہ اس میں روزہ رکھ کے رات کی تراویح اور عبادت کے معاملات کے ساتھ اللہ کو راضی نہ رکھ پائے، ایسا آدمی بھی تباہ و بربادی کا شکار۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے آمین فرمایا۔ اور تیسری بات پہ فرمایا کہ جس شخصیت کے سامنے حضور پاک علیہ السلام کا ذکر آئے اور وہ رسالت مآب علیہ السلام پر درود پاک نہ پڑھے، اس کی بھی تباہی و بربادی مقدر ہے۔ تو اس پر بھی آمین فرمایا۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ بوڑھے والدین ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہے تو وہ آپ کے ماں اور باپ ہے تو ان کی خدمت کریں۔ پتہ ہے خدمت کا شروع کا ابتدائیہ کیا ہے؟ خدمت کا ابتدا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باہر ملک بیٹھ کے ان کو پیسے دے رہے ہیں، آپ گھر میں رہ کے ان کو تنخواہ میں سے کچھ دے دیتے ہیں، صرف یہ خدمت نہیں ہے۔ خدمت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، خدمت کرنے والا خادم ہوتا ہے، جس کی خدمت کرتا ہے وہ مخدوم ہوتا ہے۔ مخدوم ماں باپ بنے، خادم اولاد بنے۔ تو خادم کو دیکھ کے اگر ماں باپ مخدوم کے دل دیکھنے میں خوش ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے اس کی خدمت ٹھیک ہو رہی ہے، یہ اپنی خدمت اس انداز میں ادا کرے۔ ہمارے یہاں آج کل یہ ترتیبیں نہیں ہیں، ہمارے یہاں ترتیبیں کچھ الٹ ہوتی ہیں۔ لوگ اپنے ماں باپ کی محنت کو سمجھتے کچھ نہیں ہیں۔ میں اس پہ سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ جس وقت بیٹا بڑا ہو کے شادی شدہ ہو کے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیتا ہے کہ میرا ابا میرے اوپر سختیاں ٹھیک کرتا تھا جوانی میں، اب میرا ابا بوڑھا ہے لیکن ابا مجھے ٹھیک سمجھاتا تھا، میں نے اس کی بات نہیں مانی، جب یہ جملہ اس کے دماغ میں جب بسنے لگتا ہے نا، اس وقت اس کا ایک اور بیٹا اپنا پیدا ہو چکا ہوتا ہے جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے میرا پیو پاگل ہے، میرا ابا بے وقوف ہے، وہ اس کے بارے میں سمجھ چکا ہوتا ہے۔ اور جب وہ اس عمر میں پہنچے گا تو پھر اس کا دماغ اور ہوگا تو اس کی اولاد، یہ سلسلہ جوانی کا چلتا ہے۔ میرے دوستو ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پہلے 25 سال انسان کی عمر کے ایسے گزرتے ہیں کہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کوئی کیا کہے گا، اگلے 25 سال ایسے گزرتے ہیں کہ بندہ سوچتا رہتا ہے ہائے ہائے کوئی کیا کہے گا، یہ کر لیا تو کیا کہے گا۔ اور اس کے بعد 25 سال گزرنے میں جب دنیا سے جاتا ہے تو بڑھاپے میں اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے بارے میں تو سوچتا ہی کوئی نہیں تھا، میں تو خواہ سے ایسے لگا ہوا تھا کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، ہائے لوگ کیا کہیں گے۔ بابا لوگ ایک ہی بات کہیں گے، اللہ بخشے فوت ہو گیا، اچھا اللہ آخرت ٹھیک کرے، وہ یہی کہیں گے اور کچھ نہیں کہیں گے۔ ایک ہمارے دوست ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں کہ ساری زندگی میں کہتا ہوں سیٹ ہو گیا ہوں، یہ کر لیا، یہ ٹھیک، یہ سیٹ ہو گیا، یہ سیٹ۔ اس نے کہا اصل سیٹ تب ہوں گے جب آپ کو قبلہ رخ لٹا دیا جائے گا قبر میں اور لوگ کہیں گے بس اب قبر بند کر دیں، اب سیٹ ہو گیا۔ اصل سیٹنگ تو وہ ہے۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اپنی عمر کو صحیح گزاریں۔ تو والدین کے ساتھ کا معاملہ۔ دوسری بات فرمایا رمضان المبارک ایک بندے پہ آئے اور وہ اللہ سے مغفرت نہ مانگ سکے، کیا معنی؟ پیکیج ملا ہے رب العزت کی طرف سے، ہمیں جو ہے نا ایک پرسنلی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے رب العزت کی طرف سے، ایک ذاتی ہمیں رعایت مل رہی ہے رمضان المبارک کی، اس کے باوجود بھی بندہ جنت نہ پا سکے۔ جنت پانا مشکل تھوڑی ہے، روٹھی ماں کو منانا مشکل ہے اور روٹھے رب کو منانا اس سے زیادہ آسان ہے۔ اللہ تعالی دل کے بھید جانتے ہیں، تمہارا دل اخلاص سے توبہ کرے رب نے فوراً مان لینا ہے۔ روٹھی ماں کو منانا مشکل ہے، وہ تو دل نہیں جانتی، ہو سکتا ہے وہ شک میں مبتلا ہو، بیٹا اوپر سے معافی مانگ رہا ہے اندر سے نہیں مانگ رہا۔ اسی لیے مخلوق کو راضی کرنا مشکل، خالق کو راضی کرنا آسان ہے۔ خالق دلوں کے بھید جانتا ہے، جس دن آپ کے دل کا معاملہ ٹھیک ہو گیا رب کریم کی طرف سے مغفرت پکی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، فرعون جیسے کافر کو کہا گیا تھا کہ وہ بے ایمان، جو امت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا ظالم اور خدائی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا نرم بات کریں، ہو سکتا ہے مان جائے، مان گیا تو بخشا جائے گا۔ یار فرعون جیسے کافر تو ہم نہیں ہیں، اتنے گناہ گار نہیں ہیں، اتنے خطا کار نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم اس جیسے کوئی کافر دشمن ظالم بے ایمان تو نہیں ہے۔ بخشش اس کو مل رہی ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں ہوگی؟ اگر آپ معافی مانگیں، ہم تو حضور پاک کے امتی ہیں، ہم تو رسالت مآب علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو اسی لیے جتنا ہو سکے رمضان میں اللہ تعالیٰ کے اس پیکیج سے خصوصی فائدہ اٹھائے بندہ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے بندہ مانگے، یقین مانیے نفل فرض کے برابر ہو جاتی ہے ثواب میں، اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو کتنی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ اس میں بندہ نوافل چھوڑ دے۔ فرائض، واجبات اور سنتیں تو اپنی جگہ رہیں،
تو یہ ایسا ہی ہے۔ اس مہینے میں ہمارے ہاں کچھ اور ترتیبیں ہیں، لوگ زیادہ ٹائم دینا شروع کر دیتے ہیں تجارت کو، بھی آگے عید آ رہی ہے۔ یار ٹھیک ہے آپ تجارت کو وقت دیتے ہیں، لیکن یہاں بھی آپ کی مغفرت کی عید ہے نا، یہ بھی تو آپ کی مغفرت ہے نا۔ یہ تو دنیا کی دولت لگے گی، اس سے زیادہ آپ کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ ہے معاملہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا کی دولت دے کر بھی میں کل قیامت میں بخشش نہ لے پاؤں، تو آج بغیر دولت دیے صرف عبادت پہ بخشش مل رہی ہے تو مجھے تو بخشش لینی چاہیے۔ تو یہ ترتیبیں ہم اختیار کریں تو ہمارے لیے بہت بہتر ہے، اس لیے رمضان المبارک کو بندہ اس طرح دیکھے۔ تیسرا فرمایا درود پاک، اور درود پاک کے لیے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے محمد، تو ایک مرتبہ اس مجلس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا واجب ہے، ایک مرتبہ تو وجوب کے درجے میں ہے، اگر ہر مرتبہ بندہ کہہ دے تو بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا جو ہے نا کیا کہتے ہیں بھلائی خیر اور نیکی کا معاملہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ پہ، نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ الفاظ کہہ دیتے ہیں، مثلا انگلش میں گفتگو ہو رہی ہو نا تو آور میسنجر پیس بی اپان ہم، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں کہتے ہیں پیس بی اپان ہم، پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے، ثواب نہیں ہے اس پہ، یہ صرف الفاظ ہیں، ثواب ان الفاظ پہ جن لفظوں کے ساتھ رسالت مآب نے ہمیں سکھایا۔ آپ اپنے اثر سے ایک جو ہے نا ترتیب اتار رہے ہیں، تو میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ پیس بی اپان ہم کے بجائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے، اور اگر وہ بھی آپ ساتھ کہتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو ہم کس طرح ادا کریں تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ درود پاک پڑھنا یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ کہتے ہیں 3 نیکیاں اسی وقت مل جاتی ہیں۔ نمبر 1، بندے پر 10 رحمتیں اترتی ہیں ایک درود پڑھتے ہوئے۔ نمبر 2، فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس درود کو لے کر جاتے ہیں۔ نمبر 3، ہمارے نبی کے دربار میں اس خوش قسمت کا ذکر ہوتا ہے جس آدمی نے حضور پاک کو درود کا تحفہ بھیجا۔ مجھے بتائیں یہ کتنی ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ آج ہم کسی افسر سے ملیں، ایک میسج وہ ہمارا سین کر لے اور ریڈ کے 2 ٹک واٹس ایپ پہ بن جائیں، اس نے ہمارا میسج دیکھ لیا ہے، خوشی ہے۔ یہ دنیا کے افسر اور دفتر کی تمہیں خوشی ہے، رسالت مآب اس کائنات کے پورے سربراہ ہیں، بادز خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے پہ یہ میسج سین ہو جاتا ہے، رسالت مآب کے روزے میں فرشتے پہنچا دیتے۔ تو یہ تیسری چیز تھی، ان تینوں پہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا۔ تو میں خلاصہ دے رہا ہوں، رجب کا مہینہ شروع ہے، اس مہینے میں آپ اور ہم سب رمضان کی تیاری شروع کر دیں۔ اس کے لیے کوئی بیمار ہے تو اللہ پاک جل شانہ سے اس کی صحت مانگیں، اس کا علاج شروع کر دیں، ڈاکٹر حضرات سے، حکیموں سے اس کی ترتیب شروع ہو جائے تاکہ میں روزہ رکھنے کے قابل ہو پاؤں۔ اور روزے میں بندہ جب اس کے قابل ہو پائے گا تو رمضان اگر ٹھیک گزر گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ صحیح مغفرت بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک جملہ میں کہتا ہوں، یہ پچھلے ہفتے سویڈن کی گورنمنٹ کی نگرانی میں وہاں کے ایک افسر نے قرآن کریم کو آگ میں ڈالا، یعنی یہ ہم مسلمانوں کے لیے موت کا مقام ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جتنا ہم پرزور مذمت اس کی کر سکتے ہیں کریں، تو اس پر میں 2 باتیں کہتا ہوں۔ ایک کام آپ کا اور میرا ہے، ایک کام ارباب اختیار کا ہے۔ جن کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ اس پر جتنی ہو سکے ان کے خلاف کام کریں۔ مثلا ترکیہ نے اس پر یہ کام کیا ہے کہ سویڈن اگر نیٹو میں آئے گا تو ترکیہ کی حمایت اس کو نہیں ملے گی، تو یہ بہت بڑا اقدام ہے۔ ہم اگر وہ اقدام نہیں کر سکتے سرکاری سطح پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے، اس جیسے ملعون ملک اور حکمرانوں کے سفیر کو تو بندہ باہر نکال سکتا ہے نا، احتجاج بندہ لکھوا دے گا۔ اگر ہم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترنے والے قرآن کریم کے اس معاملے میں یہ اقدام نہ کر سکے تو کل قیامت میں قرآن ہماری کیا سفارش کرے گا؟ اس پر ہم یہ کہہ دیں کہ جی 2 لفظ مذمت کے بہت کم ہے۔ یہ مذمت ہم جیسے بے اختیاروں کے لیے، جو عوام ہے جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، ان سے پوچھو گی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے قیامت میں کہ تم نے اپنے اختیار پر کتنا عمل کیا، تو لہٰذا یہ بھی ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہم میں ایک بات ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ دشمن قرآن کو ختم کرنا چاہتا ہے، قرآن ختم نہیں ہوگا، یہ طے ہے۔ قرآن فار ایور ہے، قرآن الی یوم القیامہ ہے، قرآن کریم قیامت تک ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اس نے ایک نسخہ نعوذ باللہ نظر آتش کر دیا تو اس نے اپنے جو ہے نا کیا کہتے ہیں آخرت کی زندگی برباد کی ہے۔
کوئی قرآن کریم اللہ نہ کرے انگریزوں نے کر کے دیکھ لیا تھا، کتنے ہزاروں نسخے قرآن کے شہید کر دیے تھے، اور جب وہ ان کے انگریز افسر دارالعلوم دیوبند میں استاذ کے پاس آ کے بیٹھا تو ان کے سی اے ڈی نے بتایا کہ یہ تو زبانی قرآن ملا پڑھ رہا ہے، زبانی قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو تو کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے تو اپنی محنت ضائع کی ہے، تو قرآن تو ضائع نہیں ہوگا، لیکن ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کو جہاں کالج یونیورسٹی پڑھاتے ہیں نا، ہم وہاں اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھانے والے بن جائیں، ہم تو اس میں اپنا حصہ ڈالیں نا۔ کافر کے مقابلے میں جتنا ہو سکے اپنی دین کی دعوت کو بندہ تیز کر دے۔ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے، ہمیں بھی خوش و خرم رکھے۔ آخر میں آپ حضرات سے بھی اور آپ کی وساطت سے اپنے تمام سننے والوں کو بھی کہتا ہوں، میری چھوٹی بیٹی ہیں، 2.25 سال کی ہیں، آج کوئی 10 سے 12 دن ہے یار، بہت سخت بیمار ہے۔ میں نے کوئی جتنے دن نہیں گزرے اس کی بیماری کے، جتنے انجیکشن اور پتہ نہیں کیا سے کیا اور کیا میڈیکل سارے حضرات کو ہم نے دیکھ کے دکھا لیا، بخار ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو یہ آزمائش ہوتی تو والدین کی ہے، بچوں تو گناہ سے معاف ہے، تو میں تو دعا گو ہوں، آپ بھی اس کے لیے دعا گو رہے، اللہ پاک اسے صحت کاملہ عطا فرمائے، عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اس سمیت ہمارے جتنے مسلمان بہن بھائی بچے بوڑھے بیمار ہیں، گھروں میں یا اسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں ہیں، اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ بیماریوں کو دور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔